الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم تلک آیات الکتاب الحکیم ہدی ورحمۃ للمحسنین الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم بالآخرۃ هم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون صدق اللہ مولانا العظیم۔ حضرات، سورہ لقمان کی یہ ابتدائی چند آیات ہیں۔ سورہ لقمان مکی سورہ مبارکہ ہے اور یہ اس دور میں نازل ہوئی کہ جب ابھی اہل ایمان پر سختیاں زیادہ شدت اختیار نہیں کر سکی تھیں۔ جو نوجوان ایمان لاتے ان کے والدین انہیں یہ کہتے کہ دیکھو تم جس کتاب کی بات کرتے ہو وہ کتاب تو یہ کہتی ہے کہ والدین کا حکم مانو، لہذا ہم تمہیں حکم دیتے ہیں کہ تم اپنے اس دین کو چھوڑو اور اسی دین کی طرف واپس آ جاؤ جس پر ہم ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس سلسلے میں بھی ہدایت فرمائی کہ ایسی صورت میں والدین کی اطاعت لازم نہیں ہے، البتہ ان کے جو حقوق ہیں وہ بدستور قائم رہیں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو مکی صورتوں کا عام مزاج ہے کہ لوگوں کو توحید کی دعوت، یعنی شرک کا ابطال اور اس کے نامعقولیت کو واضح کرنا، جبکہ توحید اس کا اثبات اور اس کی معقولیت کو لوگوں کے سامنے دلیل کے ساتھ پیش کرنا۔ تو فرمایا جا رہا ہے کہ الف لام میم حروف مقطعات ہیں۔ عرب کے لوگ اس طرح کے الگ الگ الفاظ کی استعمال سے آگاہ تھے، اس لیے انہوں نے کبھی بھی قرآن مجید کے اس قسم کے الفاظ پر کبھی اعتراض نہیں کیا۔ فرمایا تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ کتاب حکیم کی آیات ہیں، یعنی قرآن مجید کی جو آیات ہیں یہ کوئی معمولی آیات نہیں ہے، یہ حکمت سے لبریز ہیں، یعنی اس کتاب کی تمام آیات حکمت پر مبنی ہیں، اور وہ لوگ جو اس آیات کو قبول کریں گے، اس پر ایمان لائیں گے، وہ یقیناً صاحب حکمت ہیں، وہ بھی حکمت والے ہیں، حکمت کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ یعنی اس کتاب کی کوئی آیت ایسی نہیں ہے جو انسانوں کے مفاد کے خلاف ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے وسیع علم اور حکمت کی بنیاد پر یہ آیات تمہارے اوپر نازل کی ہے، لہذا جن کاموں کے کرنے کا یہ حکم دیتی ہیں ان کو مضبوطی کے ساتھ انجام دیں، اور جن سے یہ آیات روکتی ہیں انہیں چاہیے لوگوں کو کہ اس سے باز آ جائیں۔ تو اس میں مفاد انہی لوگوں کا ہے جو ان آیات پر عمل کریں گے، اور اگر اس پر عمل نہیں کریں گے تو اپنا ہی نقصان کریں گے۔ اس لیے فرمایا تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ آیات جو اس کتاب کی ہیں کوئی معمولی نہیں ہے بلکہ حکمت سے لبریز ہے۔ ہدی ورحمۃ للمحسنین، اور یہ آیات ہدایت ہے، رحمت ہے محسنین کے لیے، نیکوکار لوگوں کے لیے، یعنی وہ لوگ جو نیکی کو پسند کرتے ہیں اور برائی سے نفرت کرتے ہیں، جن کے اندر یہ احساس ہے کہ ہمیں اچھا بن کر رہنا ہے اور برے عادات سے، برے اعمال سے اپنے آپ کو بچانا ہے، ان کے لیے یہ کتاب ہدایت ہے اور رحمت ہے۔ اور ان کے چند اوصاف بھی اللہ تعالیٰ نے بیان کیے ہیں، یعنی جو محسنین ہیں ان کی سب سے پہلی صفت یہ بیان کی الذین یقیمون الصلاۃ، کہ یہ لوگ نماز کو قائم کرتے ہیں۔ ہر جگہ قرآن مجید میں نماز کو قائم کرنے کا حکم ہے، یعنی اس کے سب پہلوؤں کی حفاظت کی جائے۔ یہ نہیں کہ تاخیر ہو رہی ہے کوئی پرواہ نہیں ہے، بیٹھے ہوئے ہیں، جب دیکھا کہ اب وقت ختم ہونے والا ہے جلدی سے چل پڑے، ایک رکعت مل گئی تو بھی راضی، دو مل گئے تو بھی راضی، ایسے نہیں، بلکہ اس کو پوری طرح سے، یہاں تک ہے کہ مومن نماز کے انتظار میں اگر بیٹھتا ہے تو اس کا وہ وقت بھی نماز میں شمار ہوتا ہے۔ وجہ یہ کہ وہ ایسی لاپرواہی برتے کہ اس کے
تکبیر اولا جا رہی ہے کوئی پرواہ نہیں، ایک رکعت چلی گئی کوئی پرواہ نہیں، تو یہ نماز کے قیام کے خلاف ہے یہ چیز جو ہے یہ۔ تو فرمایا کہ محسنین وہ ہیں الذین یقیمون الصلاۃ، کہ جو نماز کو قائم کرتے ہیں، ویؤتون الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ دیتے ہیں، وہم بالآخرۃ ہم یوقنون، اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ یہ 3 صفات بیان کی ہیں محسنین کی۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اور خوبیاں نہیں ہیں، حقیقت یہ ہے کہ یہ جو 3 خوبیاں ہیں یہ تمام نیکیوں کی بنیاد ہے۔ نماز جو ہے جس کا ذکر کیا گیا، یہ تمام عبادات کو اپنے اندر سموئے ہوئے ہے، یعنی جتنی بھی عبادات ہیں ان کو بھرپور اچھے پہلو کے ساتھ اختیار کرتے ہیں، کسی پہلو سے کمزوری نہیں آنے دیتے۔ عبادات کا یہ پوری کے پورے نظام اس کے اندر شامل آ جاتا ہے۔ اور یہ کہ زکوٰۃ دیتے ہیں، اس میں تمام قسم کی مالی ایثار کا جذبہ جو ہے وہ بیان ہوا ہے کہ جہاں بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے تو صاحب استطاعت لوگ دریغ نہیں کرتے، بلکہ آگے بڑھ کر اگر ہمسایہ کمزور ہے اس پر خرچ کرتے ہیں، کوئی رشتہ دار کمزور ہے اس کی مدد کرتے ہیں، اور بھلائی کے جتنے بھی کام ہیں خاص طور پر جہاد کے، اسلام کے غلبے کے لیے جہاں جہاں ضرورت ہوتی ہے وہاں خرچ کرنے میں پیچھے نہیں رہتے۔ زکوٰۃ تو ایک فرض چیز ہے، یہ تو لازم ہے صاحب حیثیت لوگوں پر، لیکن اس کے علاوہ بھی جہاں جہاں انفاق فی سبیل اللہ کا موقع آتا ہے اس میں بڑھ چڑھ کر وہ خرچ کرتے ہیں۔ اور پھر آخرت کا یقین وہ چیز ہے جو انسان کو دنیا میں ایک ذمہ دار فرد کی حیثیت سے قائم رکھتی ہے، یعنی وہ ہر کام کرتے ہوئے یہ سوچتا ہے کہ مجھے آخرت میں اپنے رب کے سامنے پیش ہونا ہے اور اس عمل کا مجھ سے حساب لیا جائے گا، لہذا مجھے وہ کام کرنا ہے جس کا اچھا بدلہ ملے، اور اس کام سے اپنے آپ کو باز رکھنا ہے جس کی مجھے سزا بھگتنی پڑے۔ اور اس دن کی رسوائی بہت بڑی رسوائی ہے کہ سب انسان موجود ہیں، اور پھر وہاں انسان کی اس طرح سے رویہ ہو اس کے ساتھ جیسے کہ مجرم کے ساتھ ہوتا ہے، تو اس دن کی رسوائی سے بچنے کے لیے یہی ہے کہ آخرت کا یقین ہو، اچھے عمل کو اختیار کریں، برے عمل سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں۔ اور پھر فرمایا کہ اولئک علی ھدی من ربہم، ایسی ہی صفات کے لوگ اپنے رب کی ہدایت پر ہیں، وہ صحیح راستے پر ہیں، اور ان کا انجام بھی پھر بہت اچھا ہونے والا ہے۔ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ فلاح کا مفہوم دیکھیں کیا ہے کہ جو حقیقی عزت انسان کو دے، برے انجام سے بچا لے۔ دنیا میں ہم فلاح کا مفہوم یہی لیتے ہیں کہ کشادگی ہو، اچھی رہائش ہو، اچھی سواری ہو، اچھا لباس ہو، گزر بسر کرنے کے لیے کشادگی ہو، مال و دولت ہو، معاشرے میں لوگ سب عزت کریں، اختیارات ہوں، اقتدار ہو، لیکن یہ پیمانے نہیں ہیں فلاح کے۔ فلاح اس چیز کا نام ہے کہ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جو آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل ہو گیا، فرمایا فقط فاز، وہی کامیاب ہے۔ تو اس کامیابی کی فکر جو ہے ہر وقت بندہ مومن پر سوار رہتی ہے، بھلائی سے بھلائی، آگے سے آگے بڑھ کر، یعنی اس جستجو میں رہنا چاہیے، یہی زندگی کا مقصد ہونا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا۔ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ یا شافی الامراض اشف مرضانا ومرضى المسلمین۔ یا قاضی الحاجات اقض حاجاتنا وحاجات المسلمین۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین۔ اے پروردگار ہماری اس عبادت کو قبول فرما۔ یا اللہ ہم نے جو روزے رکھے ہیں، یا اللہ ہمیں
ان روزوں کو ذریعے سے ہماری مغفرت فرما، آمین۔ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، آمین۔ جو نیکی اس مہینے میں ہم نے اختیار کی ہے اسے ہمارے اندر اور زیادہ مضبوط فرما۔ یا اللہ عالم اسلام کی حفاظت فرما، آمین۔ جہاں جہاں مسلمان ظلم کا شکار ہیں ان کو ظلم سے نجات عطا فرما، آمین۔ جو ظالم ہیں یا اللہ ان کے حوصلوں کو پست کر دے، ان کی تدبیروں کو ناکام کر دے، ان کا عبرتناک انجام فرما۔ آمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ الحمد للہ رب العالمین۔